السلام علیکم۔ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں لیگل نالج فار آل، اور اس میں آسان قانون کی سیریز کے تحت آج آپ کو ایک بریکنگ نیوز دے رہے ہیں۔ جی ہاں، آج ایک بریکنگ نیوز، وہ بھی امریکہ کے حوالے سے ہم آپ کو دے رہے ہیں، اور یہ خبر کل کی، آج اس وقت میں 1 جولائی ہے اور میں ویڈیو یہ بنا رہا ہوں، تو کل کی خبر لیٹسٹ ہم آپ کو دے رہے ہیں، اور یہ کس طرح پاکستانیوں پر اثر انداز ہو رہی ہے اس کا حوالہ بھی ہم دیں گے۔ لیکن سب سے پہلے ہم ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ تھوڑی سی آپ کو بتا دیتے ہیں۔ امریکہ کی جو تاریخ ہے وہ بڑی دلچسپ ہے، کسی دن آپ کو مفصل بتائیں گے۔ تو مختصراً یہ بتاؤں کہ 1868 میں غلامی کا ایک خانہ جنگی ہوئی، خانہ جنگی کے نتیجے میں بہرحال جو بھی اس وقت حالات تھے اس کے تحت غلامی کا خاتمہ ہو گیا، اور اس وقت سوال یہ پیدا ہوا کہ یہ ایک بہت بڑی کثیر تعداد جو غلامی سے آزاد ہونے والے ہیں، انہیں کیا سٹیٹس دیا جائے، جو پیدا بھی یہاں ہوئے اور رہ بھی یہیں رہے ہیں۔ تو اس کے لیے پھر ایک قانون سازی ہوئی اور آئین میں 14ویں ترمیم کی گئی، جس کے تحت جو شخص امریکہ میں پیدا ہوا تھا اسے یہ حق دے دیا گیا کہ اس کی نیشنلٹی کنفرم ہے۔ مختلف ممالک کے لوگ آئے تھے، انہیں اس کا ایڈوانٹیج ہوا، اور یہ کامیابی سے کیا، بغیر تبدیلی کے یہ چلتا رہا قانون، کیونکہ ظاہر ہے آئین کا حصہ تھا اور وہ 14ویں ترمیم تھی۔ جیسے ہمارے ہاں بھی آج کل 26ویں اور 25ویں ترامیم کا شور ہے، مخالفت ہے۔ تو ٹرمپ صاحب نے یہ کیا اپنے پچھلے دور میں کہ اسے ایک ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے یہ قانون ختم کر دیا۔ قانون دراصل کیا تھا کہ ایک طرح کا برتھ رائٹ بن جاتا تھا کہ اگر کوئی شخص، کوئی نومولود پیدا ہوتا ہے، اسے آٹومیٹکلی امریکہ کی شہریت مل جاتی تھی۔ ان کا ایک بہت بڑا یہ اقدام تھا، بہت سے متاثرین تھے ٹرمپ کے جو گزشتہ دور میں جو انہوں نے یہ فیصلہ کیا، تو بہت سے لوگوں نے پٹیشن دائر کر رکھی تھی، اور اب امریکہ کی سپریم کورٹ نے بڑا زبردست فیصلہ دیا ہے، اور اس فیصلے کے دور رس نتائج ہوں گے، وہ کیا ہو سکتے ہیں وہ بھی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں۔ لیکن اگر دیکھا جائے، بظاہر تو یہ امریکہ کا اندرونی معاملہ ہے، لیکن دنیا بھر میں بشمول پاکستان لاکھوں جو اوورسیز رہ رہے ہیں وہ بھی اس سے متاثر ہوں گے، جو ملازمت کی پلاننگ کر رہے ہیں، جو بھی ہے۔ اور اس حوالے سے بہت کچھ آتا ہے کہ جی نیشنلٹی ہو گئی، گرین کارڈ ہو گیا، یہ وہ، تو اس حوالے سے یہ آپ جو ہیں اسے غور سے سنیے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ اگرچہ یہ قانون بحال ہو گیا ہے، جو ایگزیکٹو آرڈر کے تحت اپنی مطلق الاعلانی ظاہر کرتے ہوئے، جیسا کہ اب بھی انہوں نے بہت کچھ کیا تھا، یہ کیا ہے، اور پے در پہ ان کی ہو رہی ہے انہیں شکست۔ عدالتیں چونکہ وہ آزاد ہیں اور وہاں حقیقی طور پر قانون کی حکمرانی ہے، تو اس لیے یہ بہت ہی اہم فیصلہ ہے، اور اس فیصلے سے اوورسیز پاکستانی متاثر ہو سکتے ہیں۔ لیکن یہاں یہ وضاحت ضروری ہے کہ ایک شخص اس قانون کے تحت یہ ہو گیا، ہم آپ کو آسان زبان میں، کیونکہ آسان قانون ہم نے عنوان دیا ہے، کہ جو بھی بچہ پیدا ہوگا وہ اب امریکی متصور ہوگا، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ آٹومیٹکلی اس کے پیرنٹس بھی، انہیں بھی نیشنلٹی مل جائے گی، اور ایسا بھی نہیں کہ وہ ڈیلیبریٹلی کوئی ایسی کوشش کرے۔ اس میں معاملات کا ایک تجزیہ کیا جائے گا، اور اس فیصلے کے بعد آگے کیا ہوتا ہے یہ تو آنے والا وقت بتائے گا۔
لیکن اس سے پاکستانی مثبت طریقے سے اپنی پلاننگ آگے کر سکیں گے. اور اس کے بارے میں ابھی بہت کچھ اور بھی باقی ہے. ہم آپ کو یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ ویزے کے حوالے سے اور اوورسیز اور یہ ایجوکیشن کے حوالے سے اسکلڈ کیٹیگری، گرین کارڈ، پرماننٹ ریزیڈنسی، اس میں کیا صورتحال ہے، مصدقہ خبریں دیکھنے کے لیے آپ ہمیں اپنے کمنٹ میں رائے دیں. اگر کوئی اسپیسیفک چیز آپ کو پوچھنی ہے، انشاءاللہ العزیز اس طرف سے جواب جو آئے گا وہ صحیح ہوگا. اور اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو کلک کیجئے. آپ کے کمنٹس کا منتظر طالب نقوی.